وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ جیسا کہ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اثبات توحید اور تردید شرک پر دلائل قائم فرمائے اور کلام ایسے انداز میں پیش کیا جس پر وہ انکار نہ کر سکیں، تو آج کے اس درس میں اور اگلی آیات کریمہ میں خلاق کائنات نے توحید کا اس پوری کائنات میں سب سے بڑا حوالہ، یعنی اثبات توحید اور رد شرک کا سب سے بڑا نسخہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا وہ قرآن کریم ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اس کے متعلق مشرکین کی ریشہ دوانیوں کو ذکر کیا، کیونکہ ہر وہ ذات اور ہر وہ کتاب جو فرق باطلہ کے باطل عقائد پر چوٹ کرے تو باطل فرقوں والے، باطل مذاہب والے اس کے خلاف بہت ہوتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم باطل فرقوں کی تردید کرتا ہے، ان کے شرک کی تردید کرتا ہے، ان کے باطل معبودوں کی نفی کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے ان کی دشمنی بھی تو اسی طرح ہو گئی قرآن کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر یہود و نصارہ اور مشرکین قرآن کے خلاف اپنی بغض ہمہ وقت نکالتے رہتے ہیں، یعنی کوئی دن خالی نہیں جانے دیتے کہ جب وہ قرآن کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نہ نکالیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، آج بھی یہود و نصارہ نے بڑے بڑے مراکز قائم کر رکھے ہیں، بڑے بڑے سینٹر قائم کیے ہیں خاص قرآن کریم میں تبدیلی کے لیے۔ قرآن کریم کے خلاف انہوں نے لکھنے کے لیے، قرآن کریم میں نکتہ چینی کرنے کے لیے، قرآن کریم میں عیب جوئی کرنے کے لیے، قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کو توڑنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے اپنے سکالر بٹھا رکھے ہیں، یعنی یہاں تک کہ انہوں نے بہت بڑا ایک ادارہ قائم کیا، اس ادارے کے تحت انہوں نے نعوذ باللہ قرآن کریم تبدیلی والا چھاپا۔ چھاپنے کے بعد ایک عرب ملک میں لے کر گئے، وہاں جا کر انہوں نے وہ نسخے تقسیم کیے۔ خیر ان کی حکومت کو پتہ چلا، انہوں نے چند گھنٹوں کے اندر وہ سارے نسخے پکڑ لیے، جہاں جہاں انہوں نے دیے تھے وہ سارے کے سارے بازیاب کر لیے، کرنے کے بعد ان سب کو دریا برد کر دیا۔ یہ ان کا بہت پرانا وتیرہ ہے۔ اس وقت سے مشرکین یہود و نصارہ قرآن کے خلاف کھڑے ہیں، انہیں پتہ ہے جب تک قرآن موجود ہے دین کے غلبے کی بات ہوتی رہے گی، جب تک قرآن موجود ہے تب تک کفر کی، اہل کفر کی، مقہوریت کی، ان کی ذلت اور رسوائی کی بات ہوتی رہے گی۔ جب تک قرآن موجود ہے ان پر جزیہ کی بات ہوتی رہے گی، جب تک قرآن موجود ہے اسلام کے غلبے کی بات ہوتی رہے گی۔ تو اسی طرح ان کے اوچھے ہتھ کنڈوں میں سے صرف ان کے اوچھے ہتھ کنڈے صرف وہیں تک ہی محدود نہیں ہیں کہ وہ جناب قرآن کریم میں تبدیلی کر کے ان کو الگ غلط طریقے سے چھاپ کر کے اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں، بلکہ یہاں ہمارے پاکستان میں آپ کے چنیوٹ کے ساتھ جو ربوہ نام کا علاقہ ہے، جس کو ان ذلیلوں نے ربوہ نام دیا ہے، جی ربوہ جو ہے وہاں سے نعوذ باللہ قرآن کریم کی تبدیلی والے نسخے چھاپے گئے، باقاعدہ تفسیر چھاپی گئی۔ جہاں جہاں بھی میرے آقا علیہ السلام کے متعلق پیشین گوئیاں تھیں ان سب کو تبدیل کر کے مرزا قادیانی کا نام ڈالا گیا، مرزا قادیانی کا نام ڈالا گیا، تو وہ ڈال کر کے یہاں سے افریقہ میں سپلائی ہو رہے ہیں، پاکستان سے افریقہ جا رہے ہیں، جی اور یہ وہ ملعون اور مردود کام ہے جو ہمارے یہاں کے حکمرانوں کی ناک کے نیچے ہوتا ہے اور ان کی اجازت سے ہوتا ہے، جی اور ان کی آشیرواد سے ہوتا ہے، یعنی انہی کے دیے ہوئے فنڈ سے ہوتا ہے۔ ان کو باہر سے تو فنڈ ملتا ہی ملتا ہے، یہ بھی ان کو فنڈ دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے یہ برطانیہ کی ناجائز اولاد ہے،
اگر یہ راضی رہا، بچے راضی رہے تو ابا بھی راضی رہے گا۔ تو ابا کو راضی کرتے کرتے انہوں نے اس کے بچوں کو راضی کرنا شروع کیا۔ اب ان کو یہ نہیں پتہ چلا ذلیلوں کو کہ رب رسول ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ جہاں پر یا یہ غداری ہو رب تبارک و تعالیٰ کی وحی میں تبدیلی کی جائے، ہاں جی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے کہ میرا حبیب آ رہا ہے، وہاں پر یہ ذلیل اس کو بدل کے یہ لکھ دے وہاں پہ مرزا کانا آ رہا ہے، تو بتائیں کتنا بڑا ظلم ہے یار۔ یہودیوں نے تبدیلی کی تھی تو تم نے کیا کیا ہے؟ یہودیوں نے تورات میں تبدیلی کی، تم نے قرآن میں کر دی، تم نے قرآن کی تفسیر کو دائیں بائیں کر دیا۔ وہ آیات کریمہ جن کا مصداق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہیں جی، ان کا مصداق تم نے مرزا کانے کو ٹھہرا دیا، تو کتنا بڑا ظلم ہے یار۔ تو جتنا بڑا باطل کے خلاف آپ ہتھیار اٹھائیں گے نا، اتنا بڑا باطل کی طرف سے آپ کے ہتھیار کے خلاف حملہ ہوا، یہ ذہن میں رہے۔ قرآن کریم جو ہے جس طرح کر کے اس نے شرک کی تردید کی اور فرق باطلہ کی تردید کی، بالکل اسی طرح کر کے اس سے بھی زور سے انہوں نے قرآن پر حملے کیے ہیں جی۔ بتائیں نا، مسلمان آج قرآن کی سمجھ سے دور ہو گئے ہیں، تو کافر کو کس نے سمجھا دیا کہ قرآن میرے خلاف ہے؟ کافر جو آج قرآن کریم کو جلا رہا ہے، ہاں جی، قرآن کریم کی نعوذ باللہ من ذالک طرح طرح سے توہین کر رہا ہے اور اہانت امیز رویہ اپنا رہا ہے قرآن کے خلاف، تو کافر کو کس نے بتا دیا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بڑے جو ہیں اس کو بتا گئے ہیں کہ کیا کیا چوٹیں لگی ہیں، ہیں جی۔ یہی قرآن ہی تو تھا جس قرآن کو پڑھ کے سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، ہیں، یہ قرآن ہی تو تھا جس کی بنا پر، جس کی بنیاد پر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوئی، جس نے کفر کی حکومتوں کو ہلا کے رکھ دیا، بلکہ ختم ہی فرما دیا کفر کی حکومتوں کو۔ تو یہی اسی قرآن سے انہیں دوبارہ پھر خطرہ ہے کہ اسی قرآن کی برکت سے دوبارہ پھر اسلام نے غالب آنا ہے، ہیں جی، اہل اسلام نے غالب آنا ہے، پھر سے دنیا میں اس سے تو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ آج تک جتنا غلبہ آیا ہے نا اسلام کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے، اس سے بھی بڑا غلبہ آنے والا ہے، اور وہ آئے گا جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ کفر کا نام تک نہیں رہے گا۔ پہلے تو کفر جزیہ دے کے رہتا تھا نا، ذلیل ہو کے رہتا تھا، اب تو کفر نے رہنا ہی نہیں ہے۔ صرف دو ہی صورتیں ہوں گی، یا اسلام ہے یا پھر تلوار ہے، چھٹی، اس کے علاوہ تیسری صورت کوئی نہیں۔ اب تو یہ ہے نا، اسلام کی حکومت آ جائے، یا اسلام قبول کر لو یا پھر جزیہ دینا شروع کر دو، چھٹی، رہو، اپنے مزے کرو، اپنی عبادت بھی کرو، گرجوں میں جاؤ، چرچوں میں جاؤ، مندروں میں جاؤ، جہاں مرضی دفع ہوتے ہو جاؤ، ہم تمہیں نہیں روکتے۔ لیکن جب اسلام غالب آئے گا، ہاں جی، وہ والا وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے ہاتھوں لکھا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کا بے کمال ہی، بے تمام ہی جب اس کا ظہور ہوگا تو پوری دنیا کے اندر سوائے الا اللہ کے نام کے کوئی اور نام نہیں ہوگا۔ یہ رشن مشن کرشن پریشن کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر ہر شے ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، جیسا کہ پچھلے تقریباً 2 صفحے پہلے یہ مضمون گزرا تھا، انہوں نے کہا تھا جی یہ قرآن کریم یا تو اور لے آئیں ہمارے پاس، یا پھر اس میں تبدیلی کر دیں، جو ہمارے بتوں کے خلاف آیات ہیں وہ نکال دیں، آپ کو ہولی ہولی نرم نرم باتیں لے آئیں تو ہمیں قبول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی سایہ مبارکہ میں پھر ان کی اسی حوالے سے تردید ہو رہی ہے، میں کہ وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، میں کہ قرآن کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے گھڑ کر کے پیش کر دیا جائے۔ یہ میں قرآن تو ہے نہیں ایسا کہ کسی اور کی طرف سے گھڑا جائے اور تمہیں سنا دیا جائے، میں قرآن ایسا نہیں ہے۔ یہ اور کتابیں ہو سکتی ہیں، دیکھیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو، لوگوں کی بنائی ہوئی چیز جو ہے نا اس کی نقل بندہ اتار سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوائی جہاز بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا؟ ہاں جی، آج پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں تقریباً سب کے پاس ہوائی جہاز ہیں، طیارے ہیں نا سب کے پاس۔ کیا خیال ہے جس نے پہلا طیارہ بنایا تھا وہی ہر ملک میں جا کر کے بنا کے دیتا رہا سب کو، یا اس ایک بندے نے بنایا تھا باقی سب نے نقل کر لی ہے؟ اسی طرح کر کے ہتھیار تیار ہوتے ہیں، ایک ملک والے بناتے ہیں، دوسرے ملک والے دیکھ کے اس کو بنا لیتے ہیں، نقل اتارتے نہیں اتارتے۔ یہ کسی شے کو دیکھ کے اس طرح کا بنا لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ مخلوق کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ کس کی بنائی ہوئی چیز ہے؟ مخلوق کی بنائی ہوئی چیز ہے۔
اب دیکھیں جی، سورج جو ہے اس جیسا کو بنا سکتا ہے؟ سورج جیسے سورج کو بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا نا۔ وہ کسی علاقے میں پچھلے دنوں بتا رہے تھے، کسی علاقے میں پتہ نہیں چائنا والوں نے کیا حرکت، انہوں نے ایک جناب سورج بنایا ہے رب سے ٹکر لینے کے لیے، ہاں جی، اور اس کا جناب اتنے اربوں روپیہ خرچہ، اور یہ وہ جناب وہ اوپر جناب چڑھتے تو پورا شہر روشن ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر کہتا تھلے آ جاتا ہے وہ ہیں۔ اور جس طرح ایک دیہاتی بندے کو کہا نا، دیہاتی بندے بھی جلدی متاثر نہیں ہوتے کسی سے، یہ ہماری عوام ہے نامراد لبرل ہیں جو جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ دیہاتی بندہ تھا، اسے کسی نے کہا یار انگریز چاند پہ چلا گیا ہے، اس نے کہا آج تاریخ کیا ہے؟ اس نے کہا 14 ہے۔ اس نے کہا ٹھہر جا، آخری تاریخ آنے دے، خود ہی نیچے آ گرے گا۔ اوپر گیا ہوا نا، خود ہی نیچے گرے گا جب چاند پتلا ہوا تو وہ جلدی متاثر نہیں ہوتے کسی سے۔ خیر ان کی آپ کم علمی کو دیکھ لیں کہ کم علمی کم از کم ایمان تو بچا رہی نا ان کا۔ انہوں نے جناب سورج بنایا تو پھر کہاں گیا جی؟ کتنے علاقوں کو روشن کیا اس نے، اس کی روشنی آپ تک پہنچی ہے، لیکن اللہ اکبر، میرے خالق اور مالک نے جو سورج بنایا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک ایک ایک شے کو چمکا رہا ہے وہ، ہاں جی۔ یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے، کئی احمق لوگ جو ہیں نعوذ باللہ گرمی شدت کی وجہ سے، ہاں جی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو یہ لوگ پھیر دیتے ہیں اپنے مذاق کے ذریعے۔ پوری اب ہماری بحثیت قوم پاکستانی جو ہے نا، قوم تو ہم نہیں بنتے، قوم تو اسلام سے بنتے ہیں، بہرحال ایک مجموعی لوگوں کو لاگا لیں یا جو بھی کہہ لیں لفظ آپ اس کے لیے، ہم شغلی بن گئے ہیں بس، مزاحیہ جیسے اداکار فنکار ہوتے ہیں، طبیعتیں ہماری ویسی ہو گئی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، انتہائی سخت بات ہے کہ جناب کسی نے لطیفہ مجھے بھی بھیجا، اس نے کہا جی سردیوں میں ہم سورج کو ڈھونڈتے ہیں، گرمیوں میں سورج ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے سینک رہا ہے۔ بتائیں یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی جو ہے سورج، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق جو ہے اس کے بارے میں ایسے الفاظ کہ سورج جو ہے تمہارے کمرے میں گھس کے تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، دفعہ ہو کے تم ہی باہر جاتے ہو، تمہارے کمرے میں آتا ہے، تمہارے بستر میں گھس جاتا ہے سورج کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تمہیں سینک رہا ہے، تمہیں گرم کر رہا ہے۔ یعنی کہ اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لینا، ہاں جی، اپنے کرتوت نہیں دیکھنے، اپنے لچھن اور چالیں نہیں دیکھنے اپنے، ہاں جی، اور باتیں کرنی کس بات پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی کے بارے میں باتیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سخر الشمس والقمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو قابو رکھا ہوا ہے، وہ تو اس کے قابو میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو میں۔ ایک تو نافرمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قابو رکھا ہوا ہے، سورج اپنی مرضی سے نکل کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تمہیں تاپ رہا ہے، تمہیں سینک رہا ہے۔ حیرانگی تو مجھے اس بات پہ ہوئی، عوام جاہل ایسی باتیں کر رہے تھے، ایک مولوی نے مجھے میسج بھیجا، ایک مولوی نے میسج بھیجا، مولوی نے مجھے کہا جی مجھے تو سورج ڈھونڈ ڈھونڈ کے سینک رہا ہے۔ میں نے کہا پھر اپنے کرتوتوں کا جائزہ لو یار، اگر سورج تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے سینک رہا ہے۔ اور اس کے متعلق جو ہے نا وہ کئی لوگ جو ہے نا وہ نعوذ باللہ من ذالک مختلف قسم کی بکواسیں کرتے ہیں، جیسے پہلے ایک قصہ مشہور کر رکھا تھا جو حضرت شاہ شمس تبریز جو ہیں جی، گوشت بانٹا گیا جی، ایک بوٹی ان کے حصے میں آئی ہے شاہ شمس تبریز کے حصے میں، تو سورج جو ہے وہ انہوں نے سب نے گرم پکا لی، اپنی بوٹی بھون لی، تو ان کو کسی نے بھوننے نہیں دی، تو انہوں نے پھر سورج کو کہا تو ہی نیچے آ جا۔ کہتے سورج نیچے آ گیا، ملتان کا چونکہ قصہ ہے، تو کہتا ہے سورج نیچے آیا تو اس نے بوٹی بھون دی، تو میں نے کہا پھر، کہتا ہے سورج پھر ادھر ہی رہ گیا، بوٹی بھوننے آیا تھا سورج ادھر ہی رہ گیا، سورج واپس ہی نہیں گیا۔ میں نے کہا یار انہیں چھڈو جنہیں کب بھی کر سکو، سورج بوٹی بھوننے آیا تھا ادھر ہی رہ گیا۔ میں نے کہا وہ بوٹی بھوننے کی یعنی اتنے ڈگری نیچے آ گیا تھا کہ بوٹی بھون دی تھی اور وہیں رہ گیا، تو تیری بوٹی کیوں نہیں بھنی؟ تو کیوں ویسے کہ ویسا ہے؟ عجیب نظام ہے یار، مختلف قسم۔ اب کہہ دیں جی جنہوں نے سولر کی پلیٹیں لگائی ہیں اس لیے جناب دھوپ زیادہ ہو گئی ہے، گرمی زیادہ ہو گئی۔ یار خدا کے لیے یار کوئی بات کرو، سارا مدعا ہم پہ نہ ڈالو۔ کہتے جس نے یہ لگایا نا اسی کی وجہ سے ساری دھوپ پڑ رہی، گرمی پڑ رہی۔ یہ کل ہی مجھے ایک دوست نے بتایا فون کر کے، کہنے لگا اسی کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ اب جیسی بنا کوئی نہ سکے تو سمجھو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
چاند جیسے کوئی چاند بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا نا. تو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. قرآن نے یہ چیلنج دیا جی، قرآن نے چیلنج دیا. یہ اگلی آیت مبارکہ میں دیکھ لیں آپ. قرآن نے چیلنج دیا فرمایا کہ ہو نا تم ایسے، تم بھی انسان ہو، میرے حبیب بھی انسان ہیں، میرے حبیب بھی کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھے، تو یہ چیزیں تم میں بھی ہیں. اگر تم کہتے ہو کہ میرے حبیب خود گھڑ کے تمہیں قرآن سنا دیتے ہیں تو پھر بسم اللہ لاؤ، پھر آپ بھی بناؤ اس جیسے قرآن. میں جب تم نہیں بنا سکتے تو پھر یقین کر لو یہ قرآن کسی مخلوق کی طرف سے نہیں ہے، خالق اور مالک کی طرف سے آیا ہے، یہ اسی کی طرف سے قرآن ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ تو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تشریف لائی ہیں، تورات اور انجیل شریف. تورات اور انجیل شریف کی تصدیق کرنے والا ہے. یہ ذہن میں رہے، تصدیق کے دو معنی میں نے شاید پہلے بیان کیے تھے. تصدیق کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے اپنے سے پہلی کتابوں کو سچا کہتا ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کو سچا کہتا ہے جو نازل ہوئی تھی، ان کی گڑبڑ والی نہیں ہیں، جو انہوں نے ہیر پھر کر رکھی ہے، اپنی تالمودیں بنا رکھی ہیں انہوں نے، ان کی بات نہیں ہو رہی. جو اللہ تبارک و تعالی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی صرف اسی کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا معنی تصدیق کا یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں جو قرآن کے آنے کی خوشخبری موجود تھی، جو پیشن گوئی موجود تھی، جو قرآن میں آنے کی، جو حبیب کریم علیہ السلام کے آنے کی پیشن گوئی تورات اور انجیل میں موجود تھی، یہ قرآن ان خوشخبریوں کا، ان پیشن گوئیوں کا مصداق بن کے آیا ہے. کیا بن کے آیا ہے؟ مصداق بن کے آیا. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں اگر قرآن نہیں آتا تو تورات اور انجیل میں جو خوشخبری آئی تھی، جو خبر آئی تھی کہ آئے گا قرآن نہ آتا تو بتائیں تورات اور انجیل سچی رہتی کتابیں؟ جب تورات اور انجیل سچی نہ رہتی تو جو کتابیں وہ لے کر، ان کتابوں کو جو لے کر آئی تھی ہستیاں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کا سچا ہونا پھر کہاں ثابت ہوتا؟ تو بھئی قرآن کریم نے تو آ کر کے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر احسان کیا کہ ان کی کتابوں کو سچا کر دیا، ان کے اقوال کو سچا کر دیا، ان کے اقوال کی تصدیق کر دی کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں کھڑے ہو کر، اپنی عوام کے سامنے، اپنے امتیوں کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پاک کے آنے کی خوشخبری سنائی تھی. لو جی وہ خوشخبری پوری ہو گئی ہے، یہ قرآن تشریف لے آیا ہے. اب یہودیوں کو اور نصرانیوں کو تو قرآن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ قرآن کی دشمنی مول لینی چاہیے. قرآن تصدیق کر رہا ہے ان کے نبیوں کی، قرآن تصدیق کر رہا ہے ان کے پاس موجود کتابوں کی. انہوں نے کیا کیا؟ ان تصدیقوں کو ہی، ان خوشخبریوں کو ہی، ان پیشین گوئیوں کو ہی اپنی کتابوں سے حذف کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وتفصیل الکتاب، اور یہ کتاب جو ہے یہ احکامات شریعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والی ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین. اللہ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ رب العالمین کی طرف سے تشریف لایا ہے. رب العالمین کی طرف سے تشریف لایا ہے قرآن. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ام یقولون افتراہ، میں کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو حبیب کریم علیہ السلام نے خود گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا میرے حبیب نے قرآن کو. تو میں پھر آؤ قل حبیب آپ فرما دیں فاتو بصورت مثلہ، تم اس جیسی پھر ایک صورت ہی لے آؤ. خود گھڑے نا تو انسان کی بنائی ہوئی چیز کو تو دوسرے انسان بنا سکتے ہیں، اس کی نقالی کرتے ہوئے اس کو دیکھ کر کے بنا سکتے ہیں. تو پھر لاؤ نا. ایک ملک ٹینک بنائے دوسرے ملک اس جیسے ٹینک بنا لیتے ہیں، ایک ملک جہاز بنائے دوسرے اس جیسے جہاز بنا لیتے ہیں، ایک کمپنی جگ بنائے دوسری کمپنی والے اس جیسے جگ بنا لیتے ہیں جی. ایک کمپنی نے فریج بنایا ہے، باقی ساری کمپنیاں فریج بنا رہی ہیں، ہے یا نہیں؟ تو ایک ہی کمپنی کے کاریگر انجینئر جو ہیں وہ ساری کمپنی میں تھوڑی جاتے ہیں. ایک بناتی ہے دوسرے نقال ہیں. یار میرے رب نے قرآن بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر باقی سارا رہنے دو، صرف ایک صورت ہی لے آؤ اس جیسی، ایک صورت لے آؤ اس جیسی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، یہ نہیں کہ اکیلے زور لگا لو، نہ بلکہ مِن دُونِ اللّٰہِ اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کو چھوڑ کر باقی جتنے بندے جمع کر سکتے ہو سب کو جمع کرو اور لے آؤ ایک صورت اس جیسی. سب کو جمع، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جتنا تم سے ہو سکتا ہے مجمع کر لو، اجتماع کر لو، لوگوں کو اکٹھا کر لو ہیں. لیکن اللہ کو نہیں بلانا، اللہ کو نہیں بلانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے حبیب کے ساتھ ہے.
اللہ تو بات کرتا ہے اپنے حبیب سے، اللہ تم چوڑوں سے بات کرے گا، تم سے بات کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ نہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو نا اس بات میں کہ قرآن تو حبیب کریم علیہ السلام خود گھڑ لیتے، تو میرے حبیب بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، جس معاشرے میں تم رہتے ہو اسی معاشرے میں میرے حبیب رہتے ہیں، جو تہذیب تمہاری ہے جی، جو یعنی کہ جو زبان تمہاری ہے، لغت عرب تمہاری، وہی لغت عرب میرے حبیب کی ہے، تو پھر لاؤ اس جیسی ایک صورت لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر آگے وجہ بیان فرمائی ان کے قرآن کو جھوٹا کہنے کی، نعوذ باللہ، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھوٹا کہا ہے قرآن کو، وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے علم کا احاطہ ہی نہیں کیا، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہوتا سمجھا ہوتا تو آج ایسی بات نہ کرتے کہ یہ منہ پہ کھڑے ہو کہہ دیتے کہ قرآن جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بتایا نا جی، اگر آج کے مسلمان نے قرآن پڑھا ہوتا تو آج کو پوری دنیا میں کہتا کہ مسلمان تو ہوتے بے ایمان ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ سنا نا آپ نے، منہ پہ کھڑے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جی ٹھگ گئے جی مسلمان تو خائن ہے، بھی مسلمان تو بے ایمان ہے جی، ہاں جی، ان سے تو کوئی چیز لینی ہی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، میں بلکہ انہوں نے جھوٹا کہا قرآن کو، کیوں؟ انہوں نے قرآن کریم کے علوم کا احاطہ نہیں کیا، ولما یاتہم تاویلہ، اور جب ان کے پاس تعویل آئے گی اس کی، یعنی قرآن کریم نے جو خوشخبریاں سنائی ہیں جب وہ سچی ثابت ہوں گی ان کے سامنے پھر ان کو پتہ چلے گا ہاں قرآن صحیح کہتا تھا۔ آج یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آنی، اللہ نے فرمایا کہ قرآن نے کہا ہے قیامت آنی ہے، جب قیامت آئی پھر پتہ چلے گا ان کو۔ ولما یاتہم تاویلہ، اللہ تعالیٰ نے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، میں کہ رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے، رومی مغلوب ہو گئے ہیں جی، تو قرآن کریم نے یہ کہا نا، وہ جو خوشخبری سنائی تھی قرآن کریم نے کہ فرمایا کہ فارسیوں کے مقابلے میں یہ نصرانی جو ہیں یہ جیت جائیں گے، قرآن کریم نے یہ پیشین گوئی کی تھی، تو بتائیں وہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی بعد میں؟ اس وقت تو لوگوں کو جناب چیم گوئیاں کرتے تھے لوگ، جب وہ پوری ہوئی بعد میں جا کر کے کافر سے بعد جا کے وہ پوری ہو رہی پیشین گوئی، تو پھر جا کے لوگوں کو یقین ہوا کہ واقعی قرآن سچ کہتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسا ہی اللہ کی وحی کو ان سے پہلے لوگ جھوٹا کہتے تھے، تو فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، حبیب ذرا پھر ان کو کہیں کہ ذرا دیکھیں نا پھر ان کا انجام کیا ہوا ہے، ظالموں کا انجام ہوا کیا ہے۔ آج دیکھیں ان کے کیسے بخیے ادھڑے پڑے ہیں، ان کے محلات جناب ڈھہ پڑے ہیں، ان کی ہرچہ گری پڑی ہے، ان کے بڑے بڑے جناب محلات پہاڑوں کو قرید کے بنائی ہوئی کوٹھیاں بنگلے ان کے ویسے کے ویسے پڑے ہیں، آج کہاں دکھائی دے رہے ہیں جو ہماری وحی کو جھوٹا کہنے والے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بھی ان کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ پچھلے لوگوں کو تو ہم نے تباہ کر دیا وحی کو جھوٹا کہنے پر، یہ قرآن کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اور ہم ان کو کچھ کہہ نہیں رہے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے ڈھیل دے رکھی ہے، کیوں؟ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے، وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لانے والے نہیں ہوں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، حبیب پیارے آپ کے لیے تسلی کا سامان یہ ہے، تیرے رب ان فسادیوں کو سب کو جانتا ہے، تیرے رب ان سب فسادیوں کو جانتا ہے، تیرے رب جو ہے مطلب جانتا ہے مطلب یہ نہیں ہے بٹ میں جاننا نہیں، میں نے بتایا نہیں میں جاننا ہوں، ہاں یہ اس لہجے میں بات ہو رہی ہے، نہیں میں جانتا ہوں ان کے کرتوتوں کو، ان کے لچھنوں کو، ہر شے کو میں جانتا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ ان کا حساب ہی میں چکاؤں گا ان کے ساتھ، حساب پورا ہوگا، مطلب یہ ہے اس کا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔